अपडेट इंडिया पे आपका स्वागत है। रहिए खुश होने ठीक। मैं सैयद अतीक। दर्शकों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक देरीना तारीख रही है। सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले 1875 में मदरसतुल उलूम कायम किया, जो 1877 में मोहम्मदन एंग्लो इंटर कॉलेज बना और 19 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने हमेशा यहाँ की शोबे दीनियात में जो रसूलुल्लाह से इश्क और मोहब्बत का दस्तूर है, जो फर्ज है, उसको बरकरार रखा है और हर साल यौम विलादत पर एक अजीम शान जलसा सीरतुन नबी होता है। इस वक्त के हमारे चेयरमैन शोबे दीनियात प्रोफेसर राशिद साहब मौजूद हैं। राशिद साहब, आज किस तरह का जलसा था और इसकी तारीख क्या रही? मोहतरम, सीरतुन नबी का जलसा यूनिवर्सिटी की तारीख में एक निहायत ही अहम और संगे मील इसको समझा जाता है। इसकी तारीख बहुत पुरानी है। सर सैयद के ज़माने ही से ये सिलसिला चल रहा है और इसमें वक्तन फ़वक्तन तब्दीलियाँ होती रहीं। अल्लामा शिबली का इसमें बहुत बड़ा हिस्सा समझा जाता है। और एक जो बहुत बुनियादी चीज़ जो समझने की है वो ये है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये हमारे ईमान का एक जुज़े लायनफक बुनियादी हिस्सा है, जिसके बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। तो जिसके रसूल होने का एक शख्स एतराफ़ करता है, उसका ये फर्ज है कि वो उसकी ज़िंदगी से बखूबी वाकिफ़। एक सवाल क्योंकि इस्लाम नाम है अल्लाह उसके रसूल की इताअत का, तो जिसकी इताअत की जाती है उससे मोहब्बत का होना ज़रूरी है। और इस तरीके के प्रोग्राम इंसान के दिलों में, सुनने वालों के दिलों में उस ज़ात से का तारुफ और उससे मोहब्बत पैदा करते हैं। तो सर सैयद की हमेशा से ये कोशिश रही है कि हमारी यूनिवर्सिटी के जो तलबा हैं वो जदीद तालीम के साथ साथ अपनी मजहब से बखूबी वाकिफ़ हों और मजहब का एहतराम उनके दिल में हो। क्योंकि जब यूनिवर्सिटी कायम हो रही थी उस वक़्त जो है एक तरीके से हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का वरूद हुआ और वो इसी मिशन में लग गए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके मजहब को फ़रोग़ हासिल हो। और जो पहले से यहाँ पर मुसलमान, तो वो मजहब बेदारी, वो ये उस ज़माने की खसूसियत मैं समझता हूँ कि ये थी कि लोगों के दिलों में मजहब का वो कम किया जाए, मजहब बेदार किया जाए। सर सैयद ने इस खतरे को महसूस किया और उन्होंने इसको दीनी तालीम को यूनिवर्सिटी के निसाब का एक हिस्सा लाज़िम कर दिया कि हर तालिब इल्म को, ताकि जो जदीद तालीम के मुज़िर असरात हैं उनका तलबा के दिल और दिमाग पर, उनके दीन पर कोई उसका मनफी असर ना आए। और यह सिलसिला आज तक जारी है। और सीरतुन नबी का जो सालाना प्रोग्राम होता है, जो अल्लाह के रसूल की विलादत की निस्बत से ये किया जाता है, ये उसी की एक कड़ी है कि तलबा के अखलाक अच्छे हों, वो अल्लाह के रसूल से बखूबी वाकिफ हों, उनकी इत्तिबा का जज्बा उनके दिलों में पैदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल, इस वक्त पूरी दुनिया में 1500 सालवां जश्न रहमतुल्लिल आलमीन दुनिया मना रही है। ऐसे वक्त में एज अ चेयरमैन सदर शोबा दीनियात जो सर सैयद ने कायम किया था, आपने अभी बताओ सदर ज्वाइन किया, कितना खुश नसीब समझते हैं आप? ये तो मेरी सआदत है, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस अहम प्रोग्राम का हिस्सा हूँ, किसी न किसी हैसियत से शरीक हूँ। लेकिन मौजूदा ज़माने में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए कि जब अल्लाह के रसूल की बेअसत हुई उसको हम जो है जुल्मत का, जहल का दौर कहते हैं। और अल्लाह के रसूल की तालीमात के नतीजे में एक खुशगवार तब्दीली आई, जुल्म का खात्मा हुआ, गुलामों को आज़ादी मिली, बच्चियों को उनके हुकूक मिले। और आज अब आप देखें तो जो जहालत है, हमको नहीं, वैसे तो लोग कहते हैं कि ये बड़ा ही तालीम का, साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है और साइंस और टेक्नोलॉजी से बिला सुबह इंसान की ज़िंदगी में आराम आया है, खुशहाली आई है। लेकिन अमन जो इंसान की बहुत बुनियादी ज़रूरत है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मजहबी तालीमात पर अमल करने ही से मुमकिन है। तो हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी आगे बढ़ें, ताकि हमारी जिंदगियों में खुशहाली आए। लेकिन जो असल अमन है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की तालीमात पर अमल करने ही से हो सकता है। इंसान या तो नफ्स का गुलाम बना रहेगा, और जब भी नफ्स का गुलाम बना रहेगा तो उसकी जिंदगी में कभी सुकून नहीं आ सकता है। इसलिए कि नफ्स जो है कभी अच्छाई पर आमादा करता ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बुराइयों पर आमादा करता है। कुरान कहता है इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू
اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے نفس کے غلام نہ ہوں، بلکہ کسی نہ کسی قانون کے پابند ہوں، کسی نہ کسی قانون کے ماننے والے ہوں، اور وہ قانون صرف اور صرف اللہ کا، اس کے رسول ہی کا ہو سکتا ہے۔ انسان کا بنایا ہوا قانون کبھی سارے لوگوں کے لیے یکساں مفید اور قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات بہت ہی کم فہم آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ضابطۂ زندگی یا دین اس کی ایک بنیادی ضرورت ہے اور اسی پر اس کا عمل ممکن۔ بہت شکریہ پروفیسر راشد صاحب جو صدر شعبہ دینیات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہیں۔ درشکوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالواں جشن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں منایا گیا، اور نہ آج پہلی بار منایا گیا بلکہ جب سے مدرسۃ العلوم کا قیام ہوا، محمد لین روڈ جنرل کالج کا قیام ہوا، تب سے یہ جلسہ ہو رہا ہے۔ اور اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر نعیمہ خاتون نے بہت ہی دلچسپی کے ساتھ شعبہ دینیات کی سرپرستی کی، اور پروگرام بہت ہی اچھے طریقے سے منعقد کیا گیا۔ مولانا آزاد لائبریری میں سیرت کی کتابوں کی نمائش لگائی گئی۔ اب آپ پوری خبریں اس سلسلے میں دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے میں اس جلسے کے منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے اس بابرکت موقع پر اتنا پرنواز اور یادگار پروگرام منعقد کیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اجتماع ہمیں حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو یاد کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا، بلکہ یہ ہمیں اس بات پر سوچنے کو بھی مجبور کرتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آج کے دور کے حالات سے کیسے جوڑیں اور اس سے سبق کیسے حاصل کریں۔ یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کو 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ یہ موقع ہمارے لیے ایک نئے عہد کا ہے کہ ہم دیکھیں کہ 1500 سال پہلے جن تعلیمات نے جہالت کے اندھیرے کو روشنی میں بدلا، کیا آج ہم انہی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں اپنا پائے ہیں یا نہیں۔ حاضرین، رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی دنیا کے ہر زمانے اور ہر انسان کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ آپ نے ایک ایسی قوم اور معاشرے میں آنکھ کھولی جو جہالت، ظلم، گمراہی اور فساد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس معاشرے میں عورت کو ذلیل سمجھا جاتا تھا، یتیموں پر ظلم ہوتا تھا، کمزوروں کو طاقتور دباتے تھے اور انسانیت کا کوئی وقار نہیں تھا۔ ایسے ماحول میں آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کی حالت ہی بدل دی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگوں تمہارے پاس ایک ایسے نبی آئے ہیں جو تمہیں میں سے ہیں، یعنی انسان ہیں۔ تمہیں تکلیف یا نقصان میں دیکھنا انہیں بہت بھاری لگتا ہے۔ وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ تمہیں فائدہ ہو اور بھلائی ملے، اور خاص طور پر ایمان والوں کے ساتھ وہ بہت ہی نرم دل، شفیق اور مہربان ہیں۔ سامعین کرام، جب آپ آئے تو عرب کا علاقہ اس وقت کی دنیا میں اخلاقی اور سماجی بحران کا شکار تھا۔ قبائل دشمنیاں، عورتوں کی بے توقیری، غلامی، ناجائز تجارتی طریقے اور بے قاعدہ معاشی حالات عام تھے۔ جب یہ معاشرہ روشنی کے تلاش میں تھا تو اللہ نے اپنی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں بھیجی۔ جب ہم مکہ کے اس پریشان کن منظر کو دیکھتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا محض ایک ذاتی واقعہ نہیں تھا، بلکہ پوری قوم کی نئی تعمیر کا آغاز۔ جرمنی کے مشہور شاعر اور فلسفر جوہان ولفگانگ فون گوئتھے نے لکھا ہے، ہم سب ناخواندہ تھے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں
علم اور حکمت کی روشنی سے روشناس کرایا۔ میں نے کسی انسان کو نہیں دیکھا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انسانیت کی خدمت کی ہو۔ آئرلینڈ کے نوبل انعام یافتہ ادیب جارج برنارڈ شاء لکھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کی دنیا کی قیادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کے پاس ہوتی تو وہ دنیا کی تمام پریشانیوں کا حل پیش کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ اسلام ہی واحد مذہب ہے جس میں مستقبل کی تبدیلیوں کو اپنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ اسی تاریخی پس منظر کو دیکھتے ہوئے سر سید احمد خان کا نقطۂ نظر ہمارے لیے روشنی کا باعث ہے۔ سر سید نے سیرت النبی کی عقلی نقطہ نظر سے پیش کرنے کی کوشش کی۔ وہ لکھتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر واقعہ اور عقل اور سمجھ کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کوئی بات ایسی نہیں جو انسانی عقل کے خلاف ہو۔ حاضرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے پیغام کو عملی شکل دی۔ آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ انتہائی رواداری اور حسن سلوک کا معاملہ فرمایا، مدینے کے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، ان کے مذہبی آزادی کا احترام کیا اور ان کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کیے۔ آپ نے فرمایا، جس نے کسی غیر مسلم پر ظلم کیا یا اس کا حق مارا یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا تو میں قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دوں گا۔ یہی وہ رواداری کا درس ہے جس کی آج کی دنیا میں شدت سے ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی غیر مسلم پرامن شہری کو ناحق قتل کیا، اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بے شک ہم نے آدم کی اولاد یعنی انسانوں کو عزت دی اور انہیں خشکی اور سمندر میں چلایا اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا اور اپنی بہت ساری مخلوقات پر نمایاں فضیلت بخشی۔ سامعین، آپ نے عورتوں کو وہ مقام دیا جس سے پہلے وہ محروم تھی، بیٹیوں کی پیدائش کو باعث برکت قرار دیا، ان کی تعلیم و تربیت پر زور دیا اور عورت کی وراثتی حقوقوں کا تحفظ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ خصوصی شفقت فرمائی، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اٹھانا اور یتیم بچوں کے حقوق کی پاسداری کرنا آپ کی سیرت کا اہم حصہ تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں اور وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں اور وہ عنقریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا وہ اور میں جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے، اور آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر اشارہ فرمایا۔ عظیم رہنما مہاتما گاندھی جی نے اخبار ینگ انڈیا میں لکھتے ہیں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، وہ امن اور رحمت کے پیغمبر تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ اسلام کی ترقی تلوار سے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی، ان کی عاجزی، دوسروں کے وعدوں کے پاسداری اور اپنے ساتھیوں کے لیے انتہائی قربانی سے ہوئی۔ آپ نے تجارت میں ایمانداری، امانت داری اور انصاف کے اصول قائم کیے اور یہ منع کرنے کے معاشرتی توازن پیدا کیا اور دولت کی منصفانہ تقسیم پر زور دیا۔ قرآن میں ارشاد ہے، جب نماز تمام ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور روزی تلاش کرو۔ مائیکل ہارٹ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہبی اور دنیائی دنوں میں میدانوں میں کامیابی حاصل کی اور مضبوط معاشی و سیاسی نظام قائم کیا۔ سر سید احمد خان لکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو ظلم اور جہالت سے نکال کر انصاف اور علم کی راہ پر چلایا۔ یہ تعلیم آج بھی ہمیں بتاتی ہے کہ انصاف
تعلیم اور خواتین کی بیداری معاشرتی ترقی کے بنیادی ستون ہے۔